الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ پچھلے درس میں وضو کے متعلق، غسل کے متعلق اور اسی طرح تیمم کے بارے میں باتیں عرض کی تھی۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے منہ کو دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، سر کا مسح کرو اور پاؤں کو دھو لو۔ 4 فرض بیان کی۔ اب ایک مسئلہ اس میں سے یہ بھی ہے، فرمایا کہ وَأَرْجُلَكُمْ وَامْسَحُوا وَأَرْجُلِكُمْ، لام کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہے کہ پاؤں پر مسح کر لو۔ جو اہل تشیع ہیں وہ پاؤں نہیں دھوتے، وہ پاؤں پر مسح ہی کرتے ہیں۔ ان کے اگر وہ جو ان کی عبادت گاہیں ہیں وہاں جائیں تو وہاں سنک لگے ہوتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں ٹوٹیاں ہیں پاؤں دھونے کے لیے، اس طرح ان کے ہاں نہیں، وہ پاؤں نہیں دھوتے، پاؤں کے اوپر وہ مسح کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے مسح کب کرنا ہے؟ وہ جب آپ نے موزے پہنے ہوں، موزے جیسے خف، ان کو کہتے ہیں خفین، والمسح علی الجوربین والخفین، مسح کرنا جوربین پر یعنی جو آپ نے پہنی ہوئی جرابیں، اور خفین، جو خفین اس کو کہتے ہیں جو چمڑے کا بنا ہوتا ہے۔ تو جرابیں جو ہیں وہ عام جیسے ہمارے کپڑے کی جرابیں ہیں اس طرح کی ہیں، تو اس پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور فقہاء دیگر کہ جب قرآن کا حکم ہے نا پاؤں دھونا، تو اس کے مقابلے میں حدیث کی جو وہ کیا کہتے ہیں وقت نہیں ہوتی یا وہ درجہ نہیں ہوتا۔ جو قرآن کے اندر چیز آ جائے اس کے مقابلے میں اگر حدیث کے اندر کوئی بات آئی ہے تو وہ اس پر غور طلب ہوتا ہے کہ یہ قرآن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہاں پاؤں کو دھو، تو ہم جو ہے نا اس پر مسح کرتے ہیں، قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے پاؤں کو دھو لو۔ تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر چونکہ یہ آیا ہے کہ آپ اپنے جو جرابیں ہیں اور جو خفین ہے، جو موزے ہیں، اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے فقہاء نے کہا کہ جو خفین ہے اس میں تو کوئی حرج نہیں، جو موزے بنے ہوتے ہیں اس پر تو آپ مسح کر سکتے ہیں، لیکن جرابیں ایسی ہونی چاہیے جو موٹی ہوں، جب اس کے اوپر آپ پانی کا مسح کریں تو اس کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے۔ اگر پانی اتنی باریک ہے تو اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں۔ جس طرح ہماری عام سی یہ جرابیں پتلی پتلی جرابیں پہنی ہوتی ہیں تو کئی لوگ اس پر بھی کرتے ہیں، تو اس پر فقہاء نے، علماء نے منع فرمایا کہ یہ جرابیں مراد نہیں، وہ سخین، لفظ استعمال ہوتا ہے سخین کی موٹی جرابیں ہوں۔ تو بہرحال کئی لوگ اس پر بھی کرتے رہتے ہیں، تو آدمی کو احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ پاؤں کو دھونے کا حکم یہ قرآن کا حکم ہے۔ اب مسح جو ہے یہ کتنا عرصہ تک چل سکتا ہے، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ مسح جو ہے اس کی مدت کتنی ہے۔ میں نے جرابوں پر مسح کیا، پھر ظہر میں کیا، پھر عصر میں، مغرب میں، جب تک پہنی ہو تو کس طرح کرنا چاہیے؟ پاؤں دھو کر وضو کر کے آدمی جرابیں یا موزے پہن لے، تو جو آدمی مقیم ہے، مقیم کا مطلب جو یہیں رہ رہا ہے، وہ 1 دن اور 1 رات مسح کر سکتا ہے۔ یعنی ظہر کے وقت اس نے پاؤں دھو کر وضو کر کے جرابیں پہنی ہیں،
تو وہ کل ظہر تک اس نے اگر جرابیں اتاری نہیں تو اس کے اوپر وہ مسح کر سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح جو مسافر ہے اس کے لیے شریعت نے 3 دن کی اجازت دی. ظہر کے وقت اس نے جمعے کے دن پہنی ہے, ہاں جی, پاؤں دھو کر. یہ بھی اکثر کئی میں لوگ دیکھا ان کو پتہ نہیں ہوتا, ان کا وضو نہیں تھا, انہوں نے جرابیں پہن لی پھر اس پر مسح کرتے رہتے ہیں. وضو شرط ہے, ٹھیک ہے, وضو کرنے کے بعد جرابیں پہننی ہیں, پھر اس کے اوپر آدمی مسح کرنے کی اجازت ہے. مسافر کے لیے 3 دن ہے, جمعہ, ہفتہ, اتوار, جا کے سوموار کو وہ زور تک 3 دن تک وہ اگر جرابیں پہنی رکھی ہیں تو اس پر وہ مسح کرتا جائے. ہاں اگر اس دوران اس نے اتار دی ہیں تو پھر اس کا مسح ٹوٹ گیا ہے, دوبارہ اس کو وضو کر کے دھو کر پھر پہننی ہے. مسافر ہے تو 3 دن کے لیے, اور مقیم آدمی ہے تو وہ 1 دن تک جو ہے نا وہ مسح اس جرابوں پر یا جو موٹی جرابیں ہیں اور جو خفین ہے, موزے ہیں, اس پر کرنے کی اجازت ہے. اب یہ اس میں ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی گئی تھی کہ جب آپ کو نہانے کی حاجت ہو تو آپ پھر مسجد کے اندر آپ نہیں جا سکتے. جو آدمی محتلم ہو, جس کو احتلام ہوا ہو, یا اس نے بیوی کے ساتھ ملاقات کی ہو, وہ آدمی ایسی حالت میں بغیر نہائے کے مسجد کے اندر نہیں جا سکتا. اور کیا پابندی ہے اس پر؟ قرآن کو وہ ٹچ نہیں کر سکتا. اور کیا پابندی ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. ہاں دعا وغیرہ کوئی پڑھ سکتا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ہے تو قرآن کے بھی لفظ, لیکن ایز اے دعا وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. اسی طرح کسی آدمی کا اگر وضو نہیں ہے تو وضو جس کا آدمی کا نہ ہو وہ قرآن کو ٹچ نہیں کر سکتا, لیکن وہ زبانی بغیر دیکھے بغیر قرآن کو ٹچ کیے ہوئے وہ قرآن کو پڑھ سکتا ہے. لیکن جس شخص کی جنابت کی حالت ہو اور وہ اس کو نہانے کی حاجت ہو, وہ آدمی زبانی بھی قرآن کو نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ مسجد کے اندر جاتا. ہاں اگر جس طرح یہ ہمارے جماعت والے ساتھی ہیں وہ مسجدوں میں جاتے ہیں, جا کر ٹھہرتے ہیں, تو اگر ان کو ایسی ہو جائے تو اس کو فوری طور پر وہاں سے مسجد سے نکل کر جا کر غسل کرنا چاہیے. اور فرمایا کہ غسل ایسی اس کے بارے میں بڑی تاکید بھی فرمائی گئی کہ جس وقت حاجت ہو اسی وقت آدمی کو جا کر غسل کرنا چاہیے. اب کئی لوگ ہیں ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں, اگر ان رات کو اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ کہ وضو, اس کے بعد وضو کر لے. اگر وہ نہ ہو تو پھر صبح تک اس کو اجازت ہے کہ وہ ساری رات بغیر نہائے کے بغیر پڑا رہے, لیکن اجازت ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ہم بستری کے بعد, کیونکہ یہ اب آدمی نجس ہو گیا, اب یہ ناپاک ہو گیا, تو اس کی کسی ناپاکی حالت میں موت بھی ہو سکتی ہے, کچھ زلزلہ بھی آ سکتا ہے, وہ گھر کے اندر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ غسل کر لے, غسل کرنے کے بعد پھر رات کو سوئے. اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے کہ جن خواتین کو حیض آتا ہے, ماہواری آتی ہے, وہ عورتیں بھی مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. عورتیں جو ماہواری کی حالت میں ہوں تو وہ مسجد کے اندر نہیں جا سکتی. اسی طرح ایک اور خاتون ہے جس کو نفاس, اس کو کہتے ہیں نفاس اس کو کہتے ہیں جس عورت کو بچہ پیدا ہوا ہو, وہ 40 دن تک, یا اس کی مدت نہیں ہے, جب بھی وہ اس کا خون ختم ہو جائے تو وہ نہا کے پاک ہو سکتی ہے. اور اسی طرح جن عورتوں کو حیض آتا ہے تو حیض کی جو کم سے کم مدت ہے وہ 3 دن ہے, اور سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن ہے. کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 3 دن, اور زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 10 دن. اس کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو 3 دن کے بعد اس کا خون بند ہو گیا,
اب وہ نہا کر پاک ہو گئی، یہ نہیں کہ وہ 10 دن انتظار کرتی رہے. ہاں، اور اسی طرح کوئی عورت ہے وہ 10 دن اس کو ہو گئے ہیں، تو 10 دن کے بعد 11واں دن 12 ابھی اس کو خون جاری ہے، تو یہ اب وہ اس کا حیض کا خون نہیں، اس تو استحاضہ کا خون کہتے ہیں. یہ سمجھو بیماری ہے، اس کے بعد والا جو خون ہے اس کو بیماری کا خون کہتے ہیں. 10 دن کے بعد وہ نہا دھو کر کپڑے پہن کے قرآن کی تلاوت اور نماز وغیرہ ادا کر سکتی. تو یہ ایسی عورت اپنی کھانا پکا سکتی ہے، اپنا گھر کے جو باقی معاملات ہیں. پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جس عورت کو حیض آ گیا یا نفاس ہو، اس کو ایک کمرے کے اندر علیحدہ بند کر دیتے تھے کہ اس کے ہاتھ کا پکانا، کھانا پینا یہ لیکن اسلام نے اس کی اجازت دی کہ وہ اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہوئے، ہاں جی، کھانا پکائے، روٹی پکائے، وہ اس سے کوئی تعلق. لیکن وہ جو چیزیں ہیں، نماز ہے، قرآن ہے اور مسجد میں جانا ہے، ان چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ چند چیزیں اس میں سے رہتی تھیں، میں نے کہا کہ وہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں کہ یہ پاؤں کا مسح کرنا اور اسی طرح جرابوں پر مسح کرنا، اس کی مدت کتنی ہے اور کتنے دن تک. اگر اور کوئی مسئلہ کسی کے ذہن میں ہو تو جی فرمائیں. حضرت غیر مسلم نے جڑی کاپی دین قرآن مجید تھی، کیا وہ ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ جو قرآن کی ہے نا، وہ اس کو دوسری دینی چاہیے جو اس کے اندر یہ عربی نہ ہو. اچھا، اگر ہاں انگریز ٹرانسلیشن ہو تو ان کو ویسے بھی وہی پڑھنی ہے، تو عربی تو ان کو ویسے بھی نہیں آتی ہوگی، تو اس کو انگریزی جو ٹرانسلیشن ہے وہ ان کو دے دیں، وہ بہتر ہے کہ وہ پڑھ لیں. کیونکہ